السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار افتی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایک بڑی عجیب و غریب کہانی ہے، جس میں ایک بڑا ظالم شوہر ہے، ریاض اس کا نام ہے، اور راجو اس کو کہتے ہیں۔ اب راجو جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے تو انجینئر ہے، لیکن کام کوئی کرتا نہیں ہے، اور نہایت ہٹ حرام قسم کا آدمی ہے، اور نہایت چالاک اور مکار شخص ہے۔ راجو کی عمر ہے تقریباً کوئی 30 سال کے قریب، لیکن موصوف انجینئرنگ کی ڈگری کے باوجود کام کوئی نہیں کرتے تھے۔ اب راجو کے ماموں جو ہیں وہ اختر صاحب، ان کا بڑا اچھا کام تھا۔ اختر صاحب جو ہیں وہ ان کی بیگم صاحبہ تھیں، اور ان کی ایک بیٹی تھی زارا بڑی پیاری بچی تھی، اور BA تک اس نے پڑھا تھا۔ بڑی خوبصورت، نہایت حسین، بڑے لمبے بال، اور اس کے والدین نے اس کی تربیت بڑی محبت اور بڑے پیار سے کی تھی۔ زارا کے والد کے 3 ہوٹل تھے GT روڈ کے اوپر، اور GT روڈ پر وہ 3 ہوٹل اتنے زیادہ چلتے تھے کہ ان کے گھر میں خون برس رہے تھے۔ زارا نے مجھے کال کر کے یہ کہانی سنائی UK سے، جو میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ زارا کہتی ہے کہ افتخار بھائی، ہمارے گھر میں پیسے کی فراوانی تھی، گاڑیاں تھیں، 2-3 گھر تھے، کچھ زمینیں تھیں ابا جی کی، جو کاشتکاری کی زمینیں تھیں، جو انہوں نے ہوٹل کی کمائی سے بنائی تھیں، اور 2 چچا اور 1 تایا بھی ان ہوٹلوں پہ ہی کام کرتے تھے۔ تو کہتی ایک بہترین زندگی گزر رہی تھی۔ تو ایک دن کہتی ابا گھر آئے، اور ابا نے آ کے اماں کو بتایا کہ راجو، یعنی زارا کی پھوپھی کا بیٹا، جس کے ذکر خیر سے میں نے کہانی کی ابتدا کی ہے، راجو جو ہے وہ کہیں کسی لڑکی کے چکر میں پکڑا گیا، کہیں ملنے گیا تھا، انہوں نے چور کہہ کے مارا اور تھانے میں بند کرا دیا۔ پھر کیونکہ زارا کے والد کے کافی تعلقات تھے تو انہوں نے اس کو چھڑا دیا تھا۔ اب کہتی میں نے چھپ کے سن لیا۔ کہتی راجو کے بارے میں بھی جانتی تھی، کیونکہ میرا کزن تھا، نہایت بدتمیز سا آدمی تھا، اور پڑھائی نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ ڈگری اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکی تھی، نہ اخلاقیات سکی تھی۔ اب راجو کا المیہ یہ تھا کہ راجو کچھ بھی جو اس کی طبیعت کے اندر اریٹیشن تھی، غصہ تھا، تیش آتا تھا اس کو، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ راجو کا رنگ کالا تھا۔ اب اپنی رنگت کے زیر اثر آ کر وہ احساس کمتری کا شکار تھا، اور اریٹیٹ ہوتا تھا۔ کہتی وہ دنیا جہان کی کریمیں سارا دن منہ پہ ملتا رہتا تھا، اور جب کوئی دوست اس کو راجو وہ کالے کہہ کے پکارتا تھا، اس سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ کہتی یہ صورتحال تھی راجو کی، اور کہتی میرے ابا اور اماں رشتے ڈھونڈ رہے تھے، تو ایک دن کہتا میری پھوپھی آئی ہیں، اور پھپھو نے آ کے رشتہ مانگا۔ شمشاد ان کا نام تھا پھپھو کا۔ کہتی شمشاد پھپھو نے آ کے ابا سے رشتہ مانگا، تو ابا نے بڑی محبت، بڑے پیار سے، کیونکہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی صورت آپ کے اس بیٹے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کردار کا اچھا نہیں ہے۔ کہتی میرے باپ نے انکار کر دیا۔ پھپھو کو بڑا غصہ آیا، پھپھو نے کچھ موڈ بنایا، خیر کچھ عرصے کے بعد سب ملنے لگ گئے۔ کہتی کہ خدا کی کرنی ایسے ہوئی کہ اچھی بھلی زندگی جا رہی تھی، اور ابا کہیں میرا رشتہ دیکھ بھی رہے تھے، کہ ایک دن ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہم ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل میں لے کر گئے، ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی، چچا تایا جو ہیں وہ ہوٹلوں کو دیکھ رہے تھے، گھر میں کوہرام مچ گیا، اور میری امی کہتی بڑی ولی صفت عورت، وہ بیچاری نہایت ڈپریشن میں چلی گئیں، اور میرے چچا اور تایا نے جو ہے نا وہ تینوں برانچیں ہوٹلوں کی دیکھنی شروع کر دیں، اور وہ بڑے تواتر کے ساتھ میرے
میری والدہ کو 2.5-3 لاکھ روپے مہینہ لا کر دینے لگے اپنے اپنے ہوٹل کی کمائی. کہتی پھپھو پھر آئیں, پھر آ کے پھپھو نے بات کی اور ان کے ساتھ راجو بھی آیا. راجو نے میری امی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو میرے چچا تایا ہیں یہ سارے جو ہے نا ہوٹلوں کے اندر چوریاں کر رہے ہیں اور پورے پیسے آپ تک نہیں ملتے. تو میری پھپھو نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ راجو سے ہم زارا کی شادی کر دیتے ہیں, یہ ساری برانچیں سنبھال لے گا اور تمہارے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ نہیں ڈلے گا. کہتی میری امی اس وقت تو مانی نہیں, اور کچھ عرصے کے بعد کہتی مینیجرز تینوں ہوٹلوں کے بلائے امی نے, ان سے میٹنگ کی. کہتی میں نے ہی بات کی اور ہم نے اپنے چچا تایا سے اختیار لے کر ان 3 مینیجرز کو دے دیا. اب جب ان 3 مینیجرز کو دیا تو 2-3 مہینے میں انکم بڑھ گئی, تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ مہینہ وہ مینیجرز دینے لگے. تو صاف پتہ لگ گیا کہ چچا تایا جو ہے ان سے ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا ہوٹل. کہتی راجو ایک دن آیا, اس نے آ کے امی کو بتایا, مجھے کہا دیکھو زارا وہاں مینیجرز بھی کھاتے ہوں گے, اپنا حصہ رکھتے ہوں گے, تمہیں کیا پتہ کون کیا کر رہا ہے. اچھا چچا تایا نے کیا کیا, غصے میں آ کے جب مینیجرز کو برانچیں دی تو وہ ہوٹل چھوڑ گئے. انہوں نے کہا جی بھاڑ میں جائیں, آپ نے ہم پہ یقین نہیں کیا. اور مینیجرز جو ہیں یہ کھا رہے ہیں تو یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. کہتی امی بیمار رہنے لگی تھیں اور پھپھو نے آ کے دباؤ دیا امی پہ کہ راجو سے کر دو. اچھا راجو کہتی ان دنوں نہایت اچھے طریقے سے آنا, بات کرنی, اور امی کے لیے کبھی پھل لا رہا ہے, کبھی دوائیاں لے کر آ رہا ہے, کبھی امی کو ڈاکٹر کے لے کے جا رہا ہے. تو کہتی مجھے بھی اور امی کو لگنے لگا کہ واقعی راجو اب انسان کا بچہ بن گیا ہے. تو میری امی نے مجھے ایک دن کہا کہ زارا تیری راجو سے شادی کر دیتے ہیں. کہتی میں شاید خود کسی سہارے کی تلاش میں تھی اور ہمارے گھر میں مرد کوئی تھا نہیں, اور اس نیت سے کہ چلیں یہ ہمارے ہوٹل سنبھال لے گا. کہتی ہے امی نے میری راجو سے شادی کر دی. پھپھو بڑی خوش ہوئیں, خاندان والے ناراض تھے, چچا تایا نے شرکت نہیں کی, اور سب نے آ کر اکیلے میں میری امی سے یہ کہا کہ تم نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر دیا ہے, اور یہ جھگڑے کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, اور یہ نشہ بھی کرتا ہے. کہتی اب ولیمے والے دن مجھے میری ایک کزن نے کہا یہ نشہ کرتا ہے. خیر 2-4-5 دن گزرے, راجو کا موڈ بڑا اچھا تھا. اب راجو صاحب نے 3 برانچیں سنبھال لی اور ان 3 مینیجرز کو نکال دیا. کہتی ان میں سے ایک مینیجر تھے, اللہ دیتا ان کا نام تھا, اور وہ میرے ابا کی ہی عمر کے تھے. کہتی میں بچپن سے ان کو دیکھتی آ رہی تھی, اور وہ میرے ابا کو کچی گھانی کا تیل لا کے دیا کرتے تھے جو میری اماں میرے بالوں پہ لگاتی تھی, کیونکہ زارا کے بال دوستوں بہت لمبے تھے, گھٹنوں تک اس کے بال آتے تھے, اتنی خوبصورت وہ لڑکی تھی. کہتے جی راجو صاحب نے ہوٹل سنبھالے, اس کو شارٹ کرتے ہیں. راجو صاحب نے 3 ہوٹلوں کی تباہیاں پھیرنی شروع کر دیں. انکم جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے مہینے پہ آ گئی, 5-6 لاکھ سے. اور راجو صاحب کہتے تھے جی کہ عملہ بھاگ جاتا ہے, کبھی کہتا تھا جی فلاں تھا اور یہ وہ. اور پھر ایک دن راجو نے آ کر میری والدہ کو یہ بتایا کہ اس نے 2 برانچیں بیچ دی ہیں, بلکہ کام بیچ نہیں تھی, مطلب چھوڑ دیے, 2 ہوٹل بند کر دیے. تو میری امی نے پوچھا کیوں کیا. اس نے کہا جی دراصل میرے ابا یعنی کہ زارا کے ابا نے جو قرضے لے رکھے تھے ماموں جان نے, فلور ملوں کے پیسے تھے, گوشت والوں کے پیسے تھے, مسالہ کے پیسے تھے, مارکیٹ میں دینے تھے. کہتی جی وہ تو سارے پیسے ملا کے وہ تو میں ہوٹل چلا ہی نہیں سکتا تھا. تو کہتا جی وہ 1.5-2 کروڑ روپیہ تھا جو میں نے پے کر دیا, تو میں نے اس لیے یہ دونوں ہوٹل چھوڑ دیے ہیں اور اب میں ایک ہوٹل چلاؤں گا. کہتے ہم کیا کر سکتے تھے, خاموش ہو گئے. دماد بھی ہے, شوہر بھی ہے, اور اکیلا مرد ہے جو کما رہا ہے. تو زارا کہتی ہے کہ مجھے ایک دن میں نے دیکھا تو اس کے موبائل کے اندر کچھ ایسی ویڈیو تھیں جو قابل اعتراض ویڈیو تھیں. تو میں نے سوچا کہ چلیں بگڑا ہوا آدمی یا جوان ہے, اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں.
کہتی پھر میں نے کچھ ایسے میسیج پڑھے جس سے مجھے یہ شک ہوا کہ یہ کوئی نشہ بھی کرتا ہے، اور بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ گولیاں کھاتا ہے۔ تو میں نے جب وہ گولیاں پکڑی اور راجو سے پوچھی کہ یہ کیا، تو اس نے کہا جی بکواس بند کرو اور اپنی اوقات میں رہو۔ کہتی راجو کا رویہ دونوں ہوٹل بیچنے کے بعد ایک ہوٹل رہ گیا تھا، بدلتا جا رہا تھا، اور یہ مجھ پہ اعتراض کرنے لگ گیا تھا کہ تمہارے وقت آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہو، تمہارے وقت بال بنا کے رکھتی ہو، گھر میں رہتے ہوئے لپسٹک لگانے کی ضرورت کیا ہے، وہاں کیوں کھڑی تھی، کس سے بات کر رہی تھی، کون آیا تھا، موبائل کا پاسورڈ دو۔ کہتی کہ ایک دم سے اس کے رویے کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ کہتی میں نے اپنی امی سے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ بیمار ہے، میں نے اپنے شوہر کو خود ڈیل کرنے کی کوشش کی، اور کہتی میں نے ایک دن غلطی سے راجو سے پوچھ لیا کہ یہ گولیاں جو ہیں یہ میں نے پتہ کیا۔ کہتی میں نے اپنے کزن سے پوچھا تھا گولیاں کس چیز کی ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ نیند کی گولیاں، مطلب نشے کی گولیاں جو کہ ڈاکٹرز جب لکھ کر دیتے ہیں تو پھر یہ مارکیٹ سے ملتی ہیں۔ کہتی جی اس نے گولیاں دیکھیں، اس نے کہا تم میرے سامان میں گھسی کیسے، اور اس بات کو بتنگڑ بنا کے اس نے نہایت نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ اس نے پہلی بار مجھے پیٹا۔ کہتی اب مجھے زندگی میں کبھی میرے ابا نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، میرا شوہر مجھے پیٹ رہا تھا۔ کہتی میں نے برداشت کر لیا، امی کو بتایا نہیں، اور میں نے طے کر لیا کہ اچھا اگر یہ اس طرف لگا ہوا ہے تو اس کو میں لگا رہنے دیتی ہوں، اس کو چھیڑتی نہیں ہوں۔ کہتی میں نے خاموشی اختیار کر لی، میں تکلیف سہ گئی، اور صرف اس لیے کہ میری ماں بیمار ہے، وہ کہیں مر نہ جائے۔ زارا کہتی ہے جی کہ میں نے اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے راجو کا بڑا دل جیتنے کی کوشش کی۔ کہتی راجو صاحب ایک دن آئے، بڑا اچھا موڈ، اور مجھے سیر کرانے لے گئے، 2-4 دن بڑے اچھے گزرے، اور ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ ہوٹل کی کچھ پیمنٹس ہیں جو دینی ہیں، نہیں تو ہوٹل بند کرنا پڑے گا، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے، تو اس نے کہا جی کہ تقریباً 80 لاکھ روپے مجھے چاہیے۔ میں نے کہا راجو اتنی تو انکم بھی نہیں ہے اور پیسے آئیں گے کہاں سے؟ تو کیونکہ اس کو پتہ تھا، اس نے کہا جی وہ جو ماموں کا گھر ہے جو ہم نے کرائے پہ دے رکھا ہے وہ ہم بیچ دیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ امی سے بات کی، امی نے کہا بیٹا جو کچھ ہے تمہارا ہے، تم نے کرنا ہے۔ راجو نے اس انداز میں مجھے ساری کہانی سنائی تھی کہ مجھے لگا کہ نہیں راجو سچ کہہ رہا ہے۔ کہتی وہ گھر کیونکہ میرے نام تھا، 1 کنال کا گھر تھا، تو کہتی وہ اس وقت تقریباً 68 لاکھ کا، 68 لاکھ روپے کا کہتی وہ بکا، اور وہ پیسے میں نے سارے راجو کو دیے۔ راجو صاحب کا چند دن موڈ اچھا رہا، اور کچھ دن کے بعد وہ ایک تقریباً 12 لاکھ روپے کی نئی گاڑی لے کر آ گئے، اور میں نے اور میری امی نے کچھ نہیں کہا، اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ روزگار گھر میں آتا رہے، ہوٹل چلتا رہے، اور میری زندگی میں سکون رہے۔ کہتی وہ 2-4 مہینے بڑے آرام سے گزر گئے، جس کے اندر راجو نے نہ اعتراض کیا نہ لڑائی کی، بلکہ مجھے گھماتا پھراتا رہا، نئی گاڑی پہ مجھے مری بھی لے کر گیا، اور زندگی ایک بڑی اچھی ڈگر پہ آ گئی۔ تو مجھے لگا کہ اب شاید زندگی کے سارے معاملات سدھر جائیں گے، اور راجو بھی اب ایسے ہی میرے ساتھ محبت کے ساتھ رہے گا جیسے وہ آج کل رہ رہا ہے۔ زارا کہتی ہے فی بھائی اب زندگی ایسی تھی، کہتی 5 سال گزر گئے تھے، اس 5 سال کے اندر ہمارے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جو 4 سال کا ہو چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ راجو جب نشے میں ہوتا ہے تو مار پیٹ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، اور جب نشے میں نہیں ہوتا تو زیادہ بہتر بیہیو کرتا تھا۔ تو کہتی مجھے اندازہ جب ہوتا تھا یہ نشے میں ہے تو میں پھر اوائڈ کرتی تھی سچویشن کو، لیکن مجھے گالیاں دے کر بلانا، برے برے القابات سے نوازنا، آتے جاتے بال کھینچ دینا یا تھپڑ مار لینا، اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ کہتی میں یہ ساری تذلیل صرف اس لیے کروا رہی تھی کہ آج کل گھر کے اندر تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے وہ میری امی کو لا کر دیتا تھا ہوٹل سے، تو مجھے یہ تسلی تھی کہ چلو میری اماں کا عزت کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے۔ کہتی جی کہ یہ سارا سلسلہ رہا، اور پھر ایک دن راجو صاحب آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ جی میں نے جو ہوٹل ہے وہ کیونکہ نقصان ہو گیا تھا میں نے وہ بیچ دیا۔ اب امی نے پوچھا کیوں؟ کہتا جی میں نے تو ایک بس لی تھی اور اس میں نے حصہ ڈالا تھا، اس بس کی ٹکر ہو گئی
اور اس بس کی پیمنٹ کرنے کے لیے مجھے ہوٹل بیچنا پڑا. کہتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, امی بھی چپ ہو گئیں, ہم بھی چپ ہو گئے, کوئی بات نہیں کی. کہتی ہمیں پتہ چلا, تایا ایک دن آئے اور تایا نے آ کے بتایا میری امی کو کہ اس نے دونوں ہوٹل جو ہیں جو پہلے ہیں وہ اس نے جوئے میں ہارے ہیں, آج کل موصوف جوا کھیل رہے ہیں, اور تیسرا ہوٹل بھی بعد میں اس نے جوئے میں ہار دیا ہے. اور وہ جو 80-60-68 لاکھ روپے مکان میرا بکوایا تھا, کہتا وہ پیسے بھی مجھے سمجھ آ گئی کہ جوئے میں گئے تھے. کہتی ہے میرے پاس صرف یہ طریقہ تھا کہ میں اس کے ساتھ پولائٹ ہو کے رہتی, محبت کے ساتھ رہتی, کیونکہ میں علیحدگی کا اس لیے نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری بوڑھی ماں تھی اور یہ میرا رشتہ دار تھا. اچھا, اب اس سارے میں ہوا یہ کہ پھپھو کو جب یہ ساری باتیں بتائی گئیں تو پھپھو نے صرف اتنا کیا کہ سدھر جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, تم ٹھیک کہہ رہی ہو. پھپھو نے صرف اتنا کیا کہ میری امی کی سائڈ لے کر میرے میاں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, لیکن میرے میاں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہتی اب چونکہ اس کو کام کوئی نہیں تھا, گھر میں ہوتا تھا, میں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا اور پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں تھے, تو 2-4 ہزار روپے لینے کے لیے مجھ سے اچھا رویہ رکھتا. کہتی میری امی کے پاس کچھ جمع جوڑ تو تھی. اور ایک دن راجو صاحب نے اپنا بھی گھر بیچ دیا اور اپنی اماں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو لے کر ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں آ گئے. اب اماں نیچے, اوپر والے پورشن میں آ گئے. پھپھو ہیں سگی, انکار بھی نہیں کر سکتے, اور سب اس سچویشن سے متاثر ہو رہے تھے, لیکن راجو صاحب نے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے. کہتے جی ایک دن مجھے کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو, کہیں سے پیسے کرو اور ہم یو کے چلتے ہیں, اور اگر میاں کا داخلہ ہو جائے تو بیوی کو, اور بیوی کا داخلہ ہو جائے تو میاں کو, یعنی اسپاؤس ویزا مل جاتا ہے. ان دنوں اسپاؤس ویزا ملتا تھا. اس کو یہ لگا کہ اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہے, وہاں اس کو نشہ بھی نہیں ملنا, وہاں کے قوانین بھی اور طرح کے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ وہاں جا کے سنور جائے. اس نے اپنی ماں سے بات کی, ماں نے کچھ زیور اس کو دیا, اس کا اپنا زیور تھا, کچھ جمع جوڑتی گھر سے ہی ماں نے اس کو پیسے اکٹھے کر کے دیے. تقریباً کوئی 48-46 لاکھ روپے کہتی اس دور میں لگا, اور اس کی ڈگری کے اوپر ایڈمیشن کروایا. مجھے اسپاؤس ویزا مل گیا. ہم کہتی یو کے آ گئے. کہتی ہم یو کے آئے ہیں, تو اب اس نے کلاسز شروع ہوئیں تو اس نے 1-2 بار یہ یونیورسٹی گیا, پتہ نہیں جاتا تھا کہ نہیں جاتا تھا, گھر سے کہہ کے جاتا تھا میں جا رہا ہوں. اور اس کے بعد راجو صاحب نے اس سے پیسے مانگنے شروع کر دیے. اس نے کہا بھائی آپ کمائیں, میں کیا کروں. اس نے کہا جی میں اب انجینئر ہوں, اور میں ہوٹلوں کے اوپر, ہوٹل پہ جب کام کرتا تھا تمہارے جو میں نے سنبھال رکھے تھے, میرے نیچے اتنے نوکر تھے, اب میں جا کے نوکریاں کروں. کہتا اس نے پھلی نہیں پھوڑی, میں اپنی ماں سے منگاتی رہی. میری ماں کبھی کچھ بیچ دیتی, کبھی کچھ زمین کا ٹکڑا بیچ دیتی. کہتی ہمارے بڑی مشکل سے 1.5 سال گزرا, اور پھر میں نے اس سے بڑی مشکل سے لڑ کے اجازت لی کہ میں جاب کروں گی. کہتی اچھا اب جاتی, کہتی میرے پابندیاں لگ گئی تھیں, تو نے باہر نہیں نکلنا, تم نے مارکیٹ نہیں جانا, تم نے کسی سے ملنا نہیں ہے, یہاں کی عورتوں سے دوستی نہیں کرنی, وہ بگاڑ دیتی ہیں, ایک شریف عورت کا ذہن بدل دیتی ہیں. کہتی یہ ساری کتھنیں وہ مجھ پہ لگا چکا تھا. اور اب چونکہ پیسے بھی کم ہوتے تھے تو بہت اریٹیٹ ہوتا تھا. کہتی مجھے نہیں پتا وہ نشہ کیا کر رہا تھا, لیکن میری زندگی اس نے عذاب بنا رکھی تھی. اور اسی اثنا کے اندر کہتی ہے ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی. کہتی میں نے بڑے ڈھیٹ ہو کے امی سے پیسے لینے شروع کر دیے. کہتی میری اماں نے کیا یہ کہ انہوں نے کوئی زمین بیچی تھی, اس کی کاشتکاری کی اچھی خاصی زمین تھی, وہ اٹھا کر انہوں نے ڈپازٹ کروا دیے پیسے بینک میں. اب بینک سے جو پروفٹ آتا تھا اماں وہاں سے وہ پیسے مجھے یو کے بھیج دیا کرتی تھی. کہتی وہ کم و بیش 2400-2500 پاؤنڈ بنتے تھے جس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا. کہتے جی اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی, ڈیوریشن ہو گیا کمپلیٹ, اس کے بعد اس کو 2 سال ملے وہاں رہنے کے لیے اور کمانے کے لیے, اس نے کچھ نہیں کیا. کہتی جب آخری سال رہ گیا اور امی سے مانگ کے گزارا کرتے رہے ہم, تو کہتی جی میں نے پھر جاب کی اجازت لی اس سے اور جاب شروع کر دی.
کہتے یہ ایک شکی آدمی تھا, موبائل بھی چیک کرتا تھا, کبھی میرا پرس کھولتا تھا, پتہ نہیں کیا پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا. راجو صاحب نے اس کو اجازت دی. کہتی میں نوکری ڈھونڈتے کہتی ایک دن, آسانی سے تو ملتی نہیں ہے, کہتی ایک دن مجھے ایک ریسٹورنٹ میں گئی اور وہاں میں نے دیکھا میرے ابا کے جو مینیجر تھے اللہ دیتا انکل, کہتی وہ کھڑے ہوئے تھے, بڑے اچھی انہیں جیکٹ پہن رکھی, اونی ٹوپی پہن رکھی. انہیں پہچان لیا, انہیں کہا کاکی تو کا؟ تو کہتی میں نے بتایا جی کہ اس طرح میرے شوہر پڑھنے آئے اور فلاں, اور کیونکہ وہ نوکری تو وہ کرتے ہیں لیکن گزارا نہیں ہوتا تو میں نے کہا میں بھی جاب کروں. کہتی میں نے اپنی میاں کی عزت رکھی. تو اللہ دیتا نے انکل نے کہتی میرے ابا کے قصے سنائے, ساری بات کی. ان کو پتہ نہیں تھا میرے ابا جی کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جی میں تو پہلی دفعہ تمہارے ابا کے پاس آیا تھا, میں نے وہیں ملازمت کی, میں نے وہیں سے پکانا سیکھا, اور تمہارے ابا کی وجہ سے میں آج یو کے اندر 4 ریسٹورنٹس کا مالک ہوں. تو کہتی جی انہوں نے پہلے دن ہی مجھے نہ صرف جاب دے دی, کہتی میں 2 ہاف ڈیز اور باقی فل ڈیز ان کے پاس جاب کرنے لگی, اور انہوں نے مجھے 860 پاؤنڈ ہفتے کے دینے شروع کر دیے. کہتی یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, جو یو کے میں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے تو کوئی اتنے پیسے کسی کو نہیں دیتا. یقیناً کہتی وہ میرے ابا کی وجہ سے میری مدد کرنا چاہ رہے تھے. کہتی جی کہ میں پیسے کمانے لگ گئی تو تقریباً 3,000 پاؤنڈ ہو جاتے تھے. تو کہتے یہ 3,000 پاؤنڈ میں سے کم از کم 2200-2300 پاؤنڈ یہ مجھ سے چھین کے لے جاتا تھا. اس نے فل ٹائم نشہ شروع کر دیا, فل ٹائم مجھے پیٹنا شروع کر دیا, اور میری زندگی عذاب کر دی. ہر وقت اس کو اپنے رنگ کی پڑی رہتی تھی, وہاں کریمیں لے کر آتا تھا, پاؤڈر لگاتا تھا, سکن ٹریٹمنٹ کرواتا تھا, اس نے کوئی ٹیکے بھی لگوائے اپنا رنگ جو ہے نا سفید کرنے کے لیے. اور مجھے بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ تو اتنی خوبصورت کیوں ہے, تیرے بال اتنے لمبے کیوں ہیں, مجھے لمبے بال پسند نہیں ہیں, ان کو کٹوا دو. کہتی اب دورہ پڑ گیا کہ لمبے بال پسند نہیں ہیں, ان کو کٹوا دو. کہتی افتخار بھائی میں جاتی تھی, کبھی کبھی مجھے چھوڑ آتا تھا کیونکہ گاڑی رکھی ہوئی تھی, اور کبھی کبھی میں ٹرین پہ جاتی تھی. کہتی میں جاتی تھی تو منٹ بعد میسیج کیا کر رہی ہو, کون آیا ہوا ہے, کتنے کسٹمر آئے تھے, اور کتنے بجے آؤ گی. کہتی میری خبر رکھتا تھا. میں کہتی خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہی تھی, مجھے اس کے ساتھ رہنا تھا. کہتی ابھی یہ سارے سلسلے چل رہے تھے, امی کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی میں پاکستان آئی, پاکستان آ کے دفنایا, اور امی کے کہتی مرنے کے چوتھے دن چچا تائے اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھو تمہاری امی کا 1/8 حصہ بنتا تھا, اور کہتی کو وراثت کا قانون بتایا کہ تمہارا اتنا اور فلاں, اور ابا کے 2 مکان اور جو زمین تھی اس کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا میرے چچا تایا نے. کہتی وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کیس تھا. میں خیر امی کو دفنا کے 15 دن وہاں رہ کے, اور میں کہتی واپس یو کے آ گئی. کہتی میں شدید تکلیف میں چلی گئی, اور میرے پاس اب راجو کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہا. میں نے راجو کی اور خدمت اور محبت شروع کر دی, اور راجو کا ظلم اور بڑھتا گیا. کہتی مجھے کہنے لگا کہ تیرے بال جو ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں, تو ان کو کٹوا دے. تو میں نے اس سے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ لوگ دیکھیں گے نا تو ان کی رغبت ہوگی تیرے بالوں کی طرف. کہتی پتہ نہیں عجیب قسم کی بات اس نے کی. کہتی ایک دن مجھے لینے آیا ہوٹل پہ, اللہ دیتا انکل باہر تک چھوڑنے آئے, احترام کرتے تھے میرا. میری ڈیوٹی آف ہوئی, میری بارش ہو رہی تھی, تو اللہ دیتا انکل چھتری لے کر آئے گاڑی تک. میں گاڑی میں بیٹھی ہوں تو اس سے ہیلو ہائی ہوئی. تو اس نے کہا یار راجو تو بڑا خوش قسمت ہے یار, دیکھ ماشاءاللہ تیری بیوی کے بال کتنے خوبصورت اور لمبے ہیں. میں نے کہا ہاں جی بہت شکریہ. کہہ کے چلا کہ موڈ بدل گیا, گھر آ گیا, غصے میں آ گیا, مجھ سے لڑا. کہتا جی کہ یہ انکل جو ہیں یہ ٹھرکی ہیں, تم نے اس سے ملنا نہیں ہے, تم نے یہاں جاب نہیں کرنی. اس گھٹیا آدمی نے تمہارے بالوں کی تعریف کیوں کی؟ کہتی مجھے اس قدر حیرانی ہوئی. میں نے کہا میرے ابا کی عمر کا ہے, بچپن سے مجھے گودوں میں کھلاتا رہا ہے, ان بالوں کو لمبا کرنے کے لیے کچی گھانی کا تیل یہ اپنے گاؤں سے لا کے دیتے تھے میرے ابا کو. اس نے کہا نہیں جی نہیں, تم سمجھتی نہیں ہو, یہ جو مرد ہے اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے, پہلے اس طرح کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. کہتی میں حیران کہ یہ شخص اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے.
کہتی افتخار بھائی میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا اس دن. کہتی میں سو گئی. کہتی جب میں صبح اٹھی ہوں تو میرے سارے بال کٹے ہوئے تھے. کہتی یہاں سے اتنے کمر کے پاس سے سارے نیچے سے بال کاٹ دیے اس شخص نے. اور جب میں اٹھی اور میں نے کہا کہ یہ کیا کیا, کہتا میں نے کیا, اور پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے, کہہ کے لگا رہا ہے. کہتا ہاں میں نے کاٹ دی ہے. یہ وہ بال ہیں نا جس کی وہ بڈھے نے تعریف کی تھی. یہ وہ بال ہیں جو لوگوں کو تمہاری طرف مردوں کو راغب کر سکتے تھے, میں نے وہ کاٹ دی ہے. کہتی اب اس کا یہ پاگل پن بڑھتا جا رہا تھا. مجھے اندازہ ہوا اس نے کوئی بہت گندا قسم کا نشہ شروع کر دیا ہے. اور میں نے جب ریئیکٹ کیا بالوں کے کٹنے پہ, کہتی اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. کہتی اس نے مجھے مارا, میرے منہ پہ بھی نشان پڑے. کہتی مجھے غصہ ہے, میں نے پولیس کو کال کر دی. پولیس آئی ہے, اس کو لے گئی ہے, اس کو انٹرویو کیا انہوں نے. کہتی میرے دل میں رحم آیا, کیا کروں. کہتی میں نے اپنی کمپلین واپس لے لی. واپس آیا, اس نے مجھ سے وعدہ کیا ٹھیک رہے گا. اس نے بال کاٹنے کی معافی مانگی. اس نے مجھے کہا کہ میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا اور تم دل کی بڑی اچھی ہو اور میں نے بڑا ظلم کیا تمہارے بال کاٹ کے. کہتی 1-1.5 ہفتہ ٹھیک رہا, پھر انہی حرکتوں پہ آ گیا. کہتی میں نے جاب جاری رکھی ہوئی تھی. میں کیا کہتے ہیں کوشش کرتی تھی. کہتی ہمارے ہمسائے میں ایک آنٹی ہیں, بڑی کمال, زبیدہ ان کا نام ہے. کہتی انہوں نے میری بیٹی کو جب تک میں شام کو واپس نہیں آتی تھی وہ اپنے پاس رکھتی تھی, اور بغیر کسی پیسے کے. کہتی یو کے جیسے ملک میں میرے ساتھ وہ یہ رویہ کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو میری واپسی تک وہ اپنے پاس رکھتی تھی, کیونکہ بیٹا تو اسکول چلے جاتا تھا, آ جاتا تھا, باپ اتنا کر لیتا تھا, وہ میری بیٹی کو سنبھالتی تھی. کہتی اب جھگڑے بڑھ گئے, مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا, خاص طور پہ جب میں آئینے کے سامنے جاتی اور بالوں کو بنانے لگتی تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. کہتی افتخار بھائی میں کبھی سوچتی تھی کہ اسے جان چھڑا لوں, پھر سوچتی تھی کہ اچھا نہ ماں ہے نہ باپ ہے, 2 بچوں کے ساتھ کون اپنائے گا. یہ پریشر مجھے اس سے نہ علیحدہ ہونے دیتا تھا, نہ طلاق لینے دیتا تھا, نہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے دیتا تھا. دوستو زارا کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں چلی جاتی, اس لیے میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. کہتی ایک دن نشے میں تھا, اس نے مجھ سے چائے مانگی, میں نے چائے لا کر اس کے پاس رکھی اور اس کا بازو ہلا کے کہا کہ چائے پی لیں, یہ فون پہ بات کر رہا تھا. کہتی میں کمرے میں چلی گئی بچوں کے پاس. کہتی کہ تقریباً 15 منٹ کے بعد آیا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے, بالوں سے پکڑ کے لایا, کہتا ہے یہ چائے جب میرے پاس رکھ کے گئی تھی مجھے کیوں نہیں بتایا, ٹھنڈی ہو گئی. کہتی میں نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے, بازو ہلا کے آپ کو بتایا ہے کہ چائے رکھ دی ہے. کہتا تو جھوٹ بول رہی ہے. اور اس بات پہ کہتی مجھے مارنا شروع کر دی. میں بڑی حیران تھی, مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی گندا سا نشہ کر رکھا ہے. کہتی میں چاہ رہی تھی کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے, 2-4 تھپڑ مارے گا ہٹ جائے گا. کہتی نہیں جی, اس نے مجھے نہ صرف مارا, گھسیٹ کے مجھے باہر دھکا دے دیا گھر سے. کہتی میں نے ایک سویٹر پہن رکھا تھا اور میں نے ایک مفلر سا لے رکھا تھا اس وقت. کہتی کہ مائنس ٹیمپریچر لنڈن میں, اور اس نے مجھے گھر سے باہر دھکا دے دیا. کہتی ہے میں باہر کھڑی ہوئی ہوں اور میں اس کو فون کر رہی ہوں, میں بیل دے رہی ہوں, اس نے دروازہ نہیں کھولا. اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے دروازہ کھول دیا. اب بیٹے سے میں نے پوچھا کہ تو نے دروازہ کیسے کھولا, تو اس نے کہا میں نے پاپا سے پوچھا, انہوں نے کہا بلا لو. خیر کہتی میں آئی اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی. یہ آیا, اس نے آ کے بیٹے سے پوچھا کہ تو اس کو کیوں لے کر آیا اندر. تو بیٹے نے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. وہ کہیں فون پہ بات کر رہا تھا. بیٹا سمجھا اب آپ نے اجازت دے دی, اس نے دروازہ کھول دیا. اس کمبخت نے بیٹے کو بھی مارا اور بیوی کو بھی مارا. اور کہتی اس رات اس نے سارے بستر گیلے کر دیے, سارے تکیے گیلے کر دیے, سارے کمبل اور قالین گیلے کر دیے, پانی ڈال دیا ان پہ کہ میں سو نہ سکوں. کہتی افتخار بھائی میں نے ٹیک لگا کے ایک کرسی کے اوپر بیٹھ کے اپنے بچوں کو گود میں لٹا کے وہ رات گزاری. کہتی اب یہ سچویشن میرے ساتھ ہو گئی تھی, لیکن اس راجو کے دل میں نہ رحم آ رہا تھا اور نہ ہی اپنے آپ کو بدل رہا تھا. کہتی ایک دن میں جاب سے واپس آئی ہوں, اس نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں, اور اس دن واقعی مجھے ہفتے کے پیسے ملنے تھے, لیکن انکل اللہ دیتا نے پیسے دیے نہیں تھے. کہتے اس نے مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے کہا پیسے تو نہیں ہیں. اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. کہتی میرے بیٹے نے پولیس کو کال کر دی.
पुलिस आई है, आके उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इसको 3 दिन उन्होंने रखा। 3 दिन के बाद मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इसको छोड़ दिया और अब ये और फ्लेयर अप होने लग गया। मुझे बताता था कि तू अच्छी बीवी नहीं है और तू दोज़ख में जाएगी, तू मेरी बातें नहीं मानती, और ये सारा जुल्म मैं इसलिए करता हूँ कि तेरा किरदार ठीक नहीं है। कहती इफ्तिखार भाई मुझे इतनी तैश चढ़ा, इतना तैश चढ़ा। पहले तो सिर्फ ये चीज़ें पूछता था ना, कौन आया था, कहाँ गया था, अब सीधा सीधा मेरे इल्ज़ाम पे, मेरे किरदार पे इल्ज़ाम लगा रहा था। कहती अल्टीमेटली मैंने ये तय करना शुरू कर दिया और सोचना शुरू कर दिया कि अब मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। कहती ये सारा सीन चल रहा था। कहती एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही हूँ, पुलिस आई है और पुलिस ने आके मुझे अरेस्ट कर लिया। कहती जब मैं बाहर वाले कमरे में आई तो उसकी पट्टी हुई भी थी। मेरे शौहर ने केस ये बनाया था कि मेरी बीवी ने मेरे बाजू पर, कलाई पर छुरी मारी है। कहती वो ले गए, जाके इंटरव्यू किया, इसका भी इंटरव्यू हुआ, मुझे उन्होंने डिटेन किया 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आई और उन्होंने मेरे शौहर को डिटेन कर लिया और मुझे छोड़ दिया। कहती अब केस क्या था? केस ये था इसने जिस एंगल से छुरी मारी थी उस एंगल से मैं इसको छुरी सामने वाला नहीं मार सकता। अब साइंस तरक्की कर चुकी है और जो फ्रांसिक रिपोर्ट ने बता दिया कि मैंने छुरी नहीं मारी, इसने जिस एंगल से अपने बाजू को काटा है, कलाई को, इसने खुद किया है। अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया और ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसको इस वक्त सज़ा हो गई है 7 माह की। 7 माह की उसको सज़ा दे दी। और क्योंकि मियाँ बीवी दोनों कंप्लेन कर चुके थे पुलिस को, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले मुझे नोटिस दे चुके थे, तो मैं खुद पुलिस के पास शेल्टर में चली गई। वो एक प्रोटेक्शन होती है उनकी। कहती मैंने वहाँ जाके पनाह ले ली। कहती अब जो है मैंने किया ये है कि मैंने डाइवोर्स फाइल कर दी है और उसके ऊपर केस कर दिया है कि इसने मुझे मारा, इसने ये किया, मेरे बाल काटे, हर चीज़ कहती मैंने जमा करा दी है। कहती मेरी बड़ी जल्दी उसे जान भी छूट जाएगी, मुझे वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी फुप्पो मुझे फ़ोन करके ये कहती है कि तूने बड़ी ज़्यादती की है, और मेरी नंदे मुझे कहती हैं कि तूने अल्लाह की हदूद को तोड़ा है, तूने शौहर के साथ जुल्म किया है और अल्लाह ताला इस जुल्म और इस हरकत की पादाश में तुझे दोज़ख में डालेगा। तो बहुत परेशान थी ज़ारा। उसने कहा इफ्तिखार भाई मैंने सिर्फ आपको फ़ोन इसलिए किया है, मुझे बताएं, इतनी लंबी मैंने आपको कहानी सुनाई है, इस कदर जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया मेरे साथ मेरे शौहर राजू ने, और अब वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और अब वो बचेगा भी नहीं और मेरी डाइवोर्स भी हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि मैंने जिस ताकत का मुजाहरा किया है और एक कमज़ोरी को छोड़ा और ये भी सोचना छोड़ दिया कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी माँ मर चुकी है, मेरा बाप मर चुका है, मैं बच्चों वाली से कौन शादी करेगा। कहती मैंने अब शादी भी नहीं करनी। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या मैंने ठीक किया या मेरी सास ठीक कहती हैं कि मैंने जुल्म किया है। तो दोस्तों मैंने ज़ारा की सारी कहानी आपको सुनाई। ज़ारा को जो मैंने कहा था, मैंने कहा बेटा देर आए दुरुस्त आए, तूने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। ऐसे जालिम शौहर को बहुत पहले तुझे छोड़ देना चाहिए था और अंदर करा देना चाहिए था, और इंशाल्लाह तुझे अल्लाह मदद करेगा और अल्लाह ताला तेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों आप क्या कहते हैं? आप बताइए कि ज़ारा को पछताना चाहिए इस अमल के बाद, या ज़ारा ने ठीक किया, उस जालिम को उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और देख लिया करें कि अगर आपने बेटी ब्याही है तो उसके मूड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, या अपनी बेटियों को इतनी जुर्रत और हौसला दें कि जब उनका शौहर पहली बार उनको गाली दे, जब उनका शौहर पहली बार उन पर हाथ उठाए, या उनका शौहर पहली बार उन पर इल्ज़ाम लगाए, तो आपकी बेटी को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उसका मुंह तोड़े, उसको मुंह तोड़ जवाब दे और आपको आके बताए कि मेरा शौहर ये जुल्म कर रहा है मेरे साथ, ताकि फिर ज़ारा की तरह एक लड़की इस हद तक ना चली जाए कि उसकी ज़िंदगी के 30-35 साल भी गुजर जाएँ, वो 2 बच्चों की माँ भी बन जाए, उसकी सारी जायदाद भी खाई जाए और फिर भी वो अकेली रह जाए। अपनी बेटियों को तगड़ा करें,
اور کوشش کریں اپنے بیٹوں کو ان پر نظر رکھیں. یہ جو ساس کہتی ہے نا یہ سائڈ میرا منڈا جی بڑا غصے والا ہے. اور غصے والا ہے دا مطلب تو کمپلین کر رہی ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے. غصہ تو ہر وقت کسی پہ طاری نہیں رہ سکتا نا, اور اگر کسی پہ ہر وقت غصہ طاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ذہنی مریض ہے, اس کا علاج کرائیے. اور علاج کے طور پہ لوگ اکثر شادیاں کر دیتے ہیں, جیسے راجو کی ماں نے کر دی تھی راجو کی شادی زارا سے, کہ بیاہ کر دے ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.